شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلا کے دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، او بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، یعنی امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اپنی تلاش ایک ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کے زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو
تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا، کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔ صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے، تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں، پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا، اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہی۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری
جس کے ساتھ رسیاں بنی ہوئی کہ وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دنا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے۔ تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا؟ تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا؟ فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلان دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ جب تم نے چاہا ہے تو پھر ایک منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا۔ اللہ کریم نے رستہ دیا ہے۔ فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فاتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہوئے ہوں، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے۔ محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو۔ محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں، مسئلہ نہ۔ دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی۔ یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی ہے، یہ اور بھوک لگاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے۔ بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا، یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی، بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت علی نے مبارک دی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود۔ دولت کی محبت، شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو، فرمایا دو بھوکے